السلام علیکم ویورس، صحیح البخاری جلد حدیث نمبر 2292 میں عبدالعزیز بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، ان سے ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عطا بن یزید لیثی نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا جب بادل نہ ہو تو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تم میں جو کوئی جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے ہو جائے۔ چنانچہ جو سورج کی عبادت کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہو جائے گا، جو چاند کی عبادت کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا، اور جو بتوں کی عبادت کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے ہو جائے گا۔ پھر یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں اس کی شفاعت کرنے والے ہوں گے یا منافق ہوں گے۔ ابراہیم کو شک تھا، پھر اللہ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے۔ جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ جانتے ہوں گے اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ اقرار کریں گے کہ تو ہمارا رب ہے، چنانچہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے، اور جہنم کی پشت پر پل صراط نصب کر دی جائے گی، اور میں اور میری امت سب سے پہلے اس کو پار کرنے والے ہوں گے، اور اس دن صرف انبیاء کلام کر سکیں گے، اور انبیاء کی زبان پہ ہوگا، اے اللہ محفوظ رکھ، محفوظ رکھ۔ اور جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم نے سادان دیکھا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سادان کے کانٹوں ہی کی طرح ہوں گے، البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کا طول و عرض اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے ان کے اعمال کے بدلے میں اچک لیں گے، تو ان میں سے وہ ہوں گے جو ہلاک ہونے والے ہوں گے اور اپنے عمل کی وجہ سے باقی رہ جائیں گے یا اپنے عمل کے ساتھ بندھے ہوں گے، اور ان میں سے بعض ٹکڑے کر دیے جائیں گے یا بدلہ دیے جائیں گے، یا اسی جیسے الفاظ بیان کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا اور جو بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوگا، اور دوزخیوں میں سے جسے اپنی رحمت سے باہر نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے انہیں جہنم سے نکال لیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہے گا، جنہوں نے ان میں سے کلمے کا اقرار کیا تھا۔ چنانچہ فرشتے نے سجدوں کے اثر سے جہنم میں پہچانیں گے۔ جہنم ابن آدم کا ہر عضو جلا کر بھسم کر دے گی سوائے سجدے کے اثر کے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کے اثر کو جلائے۔ چنانچہ یہ لوگ جہنم سے اس حال میں نکال لیے جائیں گے کہ یہ جل چکے ہوں گے، پھر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، اور یہ اس کے نیچے سے اس طرح اگ کر نکلیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ اگاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہوگا، ایک شخص باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، اور وہ دوزخیوں میں سب سے آخری فرد ہوگا۔ وہ کہے گا، اے رب میرا چہرہ دوزخ سے پھیر دے، کیونکہ مجھے اس کی ہوا نے ہلکان کر رکھا ہے اور اس کی تیزی نے جھلسا ڈالا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک دعا کرتا رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو کیا مجھ سے تو اور مانگے گا؟ وہ کہے گا، نہیں، تیرے غلبے کی قسم، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ اور شخص رب العزت سے بڑے عہد و پیمان کرے گا، چنانچہ اللہ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا اور اسے دیکھے گا تو اتنی دیر خاموش رہے گا جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اسے خاموش رہنے دینا چاہے گا۔ پھر وہ کہے گا، اے رب مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا تو نے عہد و پیمان نہیں کیے تھے کہ جو کچھ میں نے دے دیا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی تو نہ مانگے گا؟ افسوس ابن آدم، تو کتنا عہد شکن ہے۔ پھر وہ کہے گا، اے رب، اور اللہ سے دعا کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر میں نے تیرا یہ سوال پورا کر دیا تو اور اس کے سوا کچھ نہ مانگے گا؟ وہ کہے گا، تیرے غلبے کی قسم، اس کے سوا اور کچھ نہ مانگوں گا۔ اور جتنے اللہ چاہے گا وہ شخص عہد و پیمان کرے گا، چنانچہ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔
پھر جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا تو جنت اس کے سامنے نظر آئے گی اور دیکھے گا کہ اس کے اندر کس قدر بھلائی اور مسرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا اے رب مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کہے گا کیا تو نے عہد و پیمان نہیں کیے تھے کہ جو کچھ میں نے تجھے دیا اس کے سوا تو اور کچھ نہ مانگے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا افسوس ابن آدم، تو کتنا عہد شکن ہے۔ وہ کہے گا اے رب مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بدبخت نہ بنا۔ چنانچہ وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پر ہنس دے گا۔ جب ہنس دے گا تو اس کے متعلق کہے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دو۔ جب جنت میں اسے داخل کر دے گا تو اس سے کہے گا کہ اپنی آرزوئیں بیان کرو۔ وہ اپنی تمام آرزوئیں بیان کرے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائیں گے۔ وہ کہے گا کہ فلاں چیز، یہاں تک کہ اس کی آرزوئیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ آرزوئیں اور انہی جیسی اور تمہیں ملیں گی۔ عطا بن یزید نے بیان کیا کہ ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ ان کی حدیث کا کوئی حصہ رد نہیں کرتے تھے، البتہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اور انہی جیسی تمہیں اور ملیں گی تو ابو سعید خدری نے کہا کہ اس کے 10 گنا۔ اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی ارشاد یاد ہے کہ یہ اور انہی جیسی، اور اس پر ابو سعید خدری نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے آپ کا یہ ارشاد یاد کیا ہے کہ تمہیں یہ سب چیزیں ملیں گی اور اس سے 10 گنا اور۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یہ شخص جنت میں سب سے آخری داخل ہونے والا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔